أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. منتقم خون امام حسین آنے والے ہیں، ان کے آنے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے. ہماری تیاری کی ضرورت ہے. تیاری کے ساتھ دعا بہترین وسیلہ ہے. دل کی گہرائیوں سے آج شب عاشور ہے. آواز دیجیے جلد سے جلد آئیں اور ظالمین کا صفایا ہو اور ہم تیار رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا. الله صل على محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبون الله عدوا بغير علم كذلك زين لكل أمة عملهم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. محمد 9 محرم ہے، 10ویں کڑی ہے اور یہ سلسلہ 11 محرم تک چلنے والا ہے. گفتگو ہماری ہے تنقید یا انتقاد از دین، کرٹک آف ریلیجن یا ایک کرٹیکل انالائسس آف ریلیجن. اسلام نے ہمیں یہ پورا حق دیا ہے کہ بہت ہی تنقید انتقاد کے ساتھ اپنے تمام اعمال کی، اپنے تمام عقائد کی طرف توجہ کریں. اندھا دھند تقلید کی اجازت اسلام دیتا نہیں ہے، بلائنڈ فالو کرنے کا حکم دیتا نہیں ہے. یہاں تک کہ توحید جو سب سے اہم ہے، فاؤنڈیشن آف فیتھ ہے، اس سے متعلق بھی بات کریں. اگر
کوئی بات کرنا چاہتا، کوئی جوان یہ پریزنٹ کرنا چاہتا ہے کہ دیر از نو گاڈ، ہی کین بی، اور ہم بیٹھے ہیں جو عقیدہ رکھنے والے دلائل پیش کریں، ایکسچینج کریں ویوز کو. جب توحید کا مسئلے میں ہم بات کر سکتے ہیں تو پھر دوسرے مسائل کوئی سینسیٹیو نہیں ہے. بعض وقت ایسے مسائل بول دیتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو ٹچ ہی نہیں کر سکتے. اس طرح کا ہمارے پاس دین اسلام نے کوئی موضوع نہیں رکھا ہے کہ جسے کہا جائے کہ یہ موضوع آپ بات نہیں کر سکتے. خصوصاً مکتب اہل بیت عقل کی بنیادوں پر ہے، تمام ہمارے عقائد ریزننگ پر ہیں، اور ہر مرتبہ ہمیں حکم دیا گیا. قرآن بھی جو ٹرمنالوجیز یوز کرتا ہے، جو الفاظ یوز کرتا ہے، 20 سے زائد ہیں جو ریزننگ پر بات کرتے ہیں، جیسے تعقل ہے، تدبر ہے، تفہم ہے، تفقہ ہے، حسبان ہے، خبرہ ہیں. ایسے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے. خود ذات پروردگار کے لیے ان اللہ خبیر بما تعملون، خبیر و علیم کے الفاظ استعمال کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ دیکھو بھائی، تمہارا عقیدہ بہت قوی رکھو اور دوسروں کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو برا کہنے والے، کسی اور کو پکارنے والوں کو تم برا مت کہو. تو یہ میجارٹی میں رہیں گے، اس لیے کہ اکثرهم لا یعقلون. میجارٹی جو ہے ریزنیبل نہیں رہتی ریلیجن کے مسئلے میں، وہ بہت زیادہ بلائنڈ فالو کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ بھی ممکن ہے کہ اسی طرح سے ہمارے پیرنٹس نے کہا، اسی لیے کہہ رہے ہیں. بہت کم ہم میں ہیں جو لوگوں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کیا ہے، اس نتیجے پر پہنچے کہ جی ہاں یہی ہے پرفیکٹ اور یہی راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے مَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ. یہاں پر بہت بحث ہوئی ہے. whoever leaves his home، جو کوئی گھر کو چھوڑتا ہے مہاجرت، ہجرت کرتے ہوئے. یہاں پر بحث ہے آیا ہجرت سے مراد فزیکل ہجرت ہے، یہ گھر سے نکلنا ہے؟ ظاہری طور پر فزیکل ہجرت ہے، لیکن باطنی طور پر فکری ہجرت ہے. ایک آئیڈیالوجی سے دوسری، یا آئیڈیالوجی سے بہتر آئیڈیالوجی، اس کو پختہ کرنا. ایسا ہے جیسے ایک جہاد کر رہا ہے انسان. یہاں تک کہ علماء کی بحث ہے کہ اگر کوئی نان مسلم ریسرچ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے ریالٹی کی طرف جانے کے لیے، اور ریسرچ کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس سے متعلق کوئی برا نہیں کہہ سکتا، اجر ذات پروردگار دے گا. اگر وہ سنسیئر ہے تو ممکن ہے کہ اس راستے میں جو وہ راستہ اختیار کیا ہے اس کو خدا مرنے کے بعد وہ ہدایت فرمائے. مثلاً آپ تلقین میں پڑھتے ہیں ثبتک اللہ بالقول الثابت وہداک اللہ الی صراط مستقیم. تیرے قول پر تجھے ثابت قدم رکھے اور تجھے صراط مستقیم کی ہدایت کرے. مرنے کے بعد کیا ہدایت ہے، اس پہ بحث ہے. امکان ہے کہ جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی ذات پروردگار ایک موقع دے گا جہاں پر وہ ریسرچ کر سکیں گے. وہاں پر بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پر بھی ایک سسٹم ہے. اسی لیے اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے کو تم برا کہو. قرآن کی آیت ہے، اگر نہ ہوتی تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث ہے، اتھینٹک ہے، نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، سورہ انعام 6 چیپٹر ہیں 108. ہم نے پہلے دن سے مسلسل آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ کے واٹس ایپ سے یا کسی اور کے میسیج کھولنے سے پہلے 10 آیتیں اللہ کے میسیج کو پڑھیے، ذرا غور سے پڑھیے، تو انشاءاللہ دوسرے میسیجز سب پھیکے پڑھنے لگیں گے کہ اس سے میسیج کوئی بہتر نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ہمارے مسائل بہت آسان ہوتے چلے جائیں گے. قرآن یہ کہہ رہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. کھلی آیت ہے، کمینڈل یعنی نیگیٹو کمینڈ فریز ہے، جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ تم کو برا کہنے کا حق نہیں ہے. کس کو؟ جو یدعون من دون اللہ، جو اللہ سے ہٹ کر کسی دوسرے کو پکارتے ہیں. 1.8 بلین مسلم ہیں، تو مسلمس ہیں تو 7 بلین کی پاپولیشن ہے، میجورٹی انہی کی ہے. ان کو برا کہو نہیں. اور تمہارا سروائیول گیم بھی یہی نہیں ہے، تمہارا سروائیول ہونے والا بھی نہیں ہے. اگر تم برا کہو گے تم میجورٹی کے اندر نہیں آ سکو گے، تم خود جو ہے پریشان رہو گے. بہتر طریقہ یہ کہ کمیونیکیشن. کیا کہا تھا میں نے؟ قرآن کی وہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مسلمانوں کے لیے. پھر اوپر جا کر کے پورے کرسچینٹی کے لیے اہل کتاب کے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینہم ان لا نعبد الا اللہ. ایک کامن گراؤنڈ دیکھیں، کامن گراؤنڈ پہ سب متحد ہو جائیں.
انسانوں کا کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ انسانیت کا کامن گراؤنڈ ہے جسٹس، عدالت، جس میں سب لوگ، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، سب لوگ اس سے کام کریں، انشاءاللہ ایک نتیجہ بہت جلدی اچھا نکلے گا۔ آج میں چند باتیں بہت سینسیٹیو ہیں، مگر میری عادت ہے، میں بدنامی سے ڈرتا نہیں، میرے خلاف بہت سی باتیں ہوتی ہیں، آپ آن لائن بھی جائیے، لعنت بھی پڑھتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر مجھے بات کرنا ہے جو حق ہے۔ اگر میں نہیں بولوں گا، چونکہ عمامہ سر پر ہے، بولنا پڑتا ہے، اگر کوئی اور چیز ہوتی تو پنا کے چلے آتا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ وعجل فرجم۔ ایک ایشو جو ہمارے پاس بہت زیادہ ہمارے مومنین بھی سوال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا ایشو جو آج کا ہاٹ ایشو ہے اور بہت اہم ہے، میں محفل مرتضیٰ کے کرتا دھرتا اور جو لوگ آرگنائزرز ہیں، سینٹرز چلاتے ہیں، ان کی خدمات میں سنسیئرلی طور پہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ چیز بہت سیریس ہے، وی نیڈ ٹو ورک آؤٹ۔ اور چونکہ تنقید از دین میرا سبجیکٹ ہی ہے، یعنی کرٹیکل رہنا ہے، ہیلتھی کرٹیسزم ہے، مجھے کسی کو تکلیف دینا نہیں۔ میرے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے، پلیز سنسیئرلی جن باتوں کو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا سا غور کریں، صرف ان لو وتھ اللہ۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون، اگر تم چاہتے ہو تو کس سے محبت کرو؟ اللہ سے محبت کرو۔ پہلی ہماری چیز اللہ سے محبت۔ یہ بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بحث جو ہمارے ہاں ہوتی ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، شیعوں کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اسلام ایک ٹوٹل سسٹم ہے، اس سسٹم میں ٹیکس بریکس دیے گئے ہیں، ٹیکس سسٹم دیا گیا ہے، چونکہ ایک کنٹری ہے، ایک نیشن ہے، اس نیشن میں ٹیکس کے کئی سسٹم ہیں، ان میں کسانوں کے لیے الگ ہے، بزنس مین کے لیے الگ ہے، جس طرح سے آپ کے اپنے ٹیکس سسٹم میں ہے اسی طرح سے اسلام نے بھی اس طرح کا ٹیکس دیا ہے۔ زکوٰۃ ہر شخص پر ہے جس پر لاگو ہوتا ہے، جیسے نماز ہر شخص پر واجب ہے۔ کون کس پر واجب ہے؟ جو بالغ ہوتا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے نماز واجب نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد ہر مسلمان پر نماز واجب ہے۔ زکوٰۃ بھی بعض ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے، اب اس کو مولانا قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہے، تو اس کے معنی کہ وی آر نیگلیکٹنگ زکوٰۃ، جی نہیں۔ زکوٰۃ کے معنی نہ صرف یہ کہ یہ جو دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے، حدیث میں حتیٰ مسکرانا بھی ایک زکوٰۃ ہے۔ آپس میں اگر بس تمہارے پاس نہیں ہے، ایک دوسرے کو ملے تو مسکرایا کرو، اچھی طرح سے ملا کرو، دل کو اوپن گفتگو کیا کرو۔ اور جو خدا نے صلاحیت دی ہے، مما رزقناکم ینفقون، مما رزقناہم ینفقون، جو بھی رزق دے، جو بھی آپ کو صلاحیت دے وہ دے دیجئے، زکوٰۃ ہے۔ آپ کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا، ایبیلٹی دی ہے، مثلا ایک پلمبر ہے دوسرے کو پلمبنگ سکھا دیتا ہے، ایک الیکٹریشین ہے دوسرے کو الیکٹریشین سکھا دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ انفاق ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کو ہم لوگ صرف محدود وہی پیرامیٹر میں نہ لائیں، ایک وسیع زبان ہے قرآن کی۔ ہمارے پاس بھی زکوٰۃ ہے، شیعوں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ آیت اللہ خویر رحمۃ اللہ علیہ نے حتیٰ پیسے پہ بھی، جس کے بعد 11 مہینے پیسہ ایک جگہ جمع ہو گیا، احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کو 11 مہینے کے بعد ٹیکس دینا ہے، اس لیے کہ ایکومولیشن آف ویلتھ ایک جگہ جمع کرنا تم کو اجازت نہیں ہے، جب آ جائے گا تو اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ خمس ہر ایک مومن پر واجب ہے، خواہ غریب ہی کیوں نہ ہو، ایک دن کا مقرر کرنا لازمی ہے۔ اس دن جو خدا نے بچا دیا ہے رزق کو، اس کو خمس دے دو۔ میں نے اپنے بچوں کو یہ بچپنے سے یہ عادت ڈالی تھی کہ وہ اپنے ڈیٹ آف برتھ میں خمس نکالا کریں، تاکہ سب کچھ بھلا سکتا ہے انسان مگر ڈیٹ آف برتھ نہیں بھلاتا۔ ہم لوگ کوشش کریں اس طرح سے تاکہ عادت ہو جائے۔ اگر زکوٰۃ سنی بھائی نکالیں تو کوئی سنی محتاج نہیں رہے گا، اگر شیعہ نکالیں تو کوئی شیعہ محتاج نہیں ہوتا۔ اور سسٹمیٹکلی اس کو ڈسٹریبیوشن کا بھی سسٹم ہونا چاہیے۔ اور پہلی چیز جس پہ توجہ کرنا چاہیے وہ ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ ہم نوجوان سے پوچھتے ہیں کیا کام کرتا ہے، کیا کام کرتے ہو، کہتا ہے کہ بھائی دبئی میں ہے۔ ارے یار تم کیا کام کرتے ہو؟ بھائی امریکہ میں ہے۔ تمہارے بھائی امریکہ میں رہنے سے تمہارا کیا ہوگا یار، تم کیا کرتے ہو یہ پوچھ رہا ہوں۔ تو ہم لوگ ڈیپینڈنسی بہت ہے، اسلام میں ڈیپینڈنسی نہیں ہے، اسلام میں اپنے پیروں کو جمع ہونا۔ کسی کی حدیث میں ہے سب سے بدبخت ترین وہ انسان ہے جو دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ آزاد رہنا چاہیے،
حتیٰ میرے نوجوان بچے جو لوگ جن کے ماں باپ اتنا پیسہ نہیں ہے تو کام کرنے میں شرمندگی کا اظہار نہ کیجیے. امریکہ میں جائیے, ویسٹرن کنٹری میں جائیے, 11 سال کے بچے 12 سال کے بچے نیوز پیپرز پھینکتے ہیں روزانہ, پیسے کماتے ہیں, اسی سے کمائی کرتے ہیں. میرے اپنے بچے جو ہیں یونیورسٹی پڑھے, میرے پاس نہ اتنی دولت ہے کہ میں کسی سے مانگ سکوں, وہ خود ہی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے. ویسٹ میں رہتے ہیں ہم لوگ. عرض کرنے کا مطلب ہے کہ پیروں پہ کھڑے رہنے کی کوشش کریں, کسی پر ڈیپینڈ نہ ہو, حتیٰ پیرنٹس پر بھی ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسی صلاحیت ملی آگے بڑھیں. تو ہومس کا اگر سسٹم صحیح چلائے اور صحیح اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے ایجوکیشن پر. میں نے ویسٹرن کنٹری میں رہنے والے دبئی میں بھی یہ مجلس کو اشارہ کیا ہے, کبھی کسی کی مدد کیجیے نہیں. مدد کرنا ڈسٹرائے کرنا ہے, فقیر بنانا ہے. البتہ فیملیز کو ایجوکیٹ کر دیجئے, وہ خود مدد ہے. صلوات پڑھی محمد وعلی وعجل اس کے معنی نہیں ہے کہ اسلام میں مدد نہیں ہے, نہ. اسلام میں جو ڈیسٹیٹیوٹ ہیں, جو لوگ کام نہیں کرتے, جو زخمی ہیں, بزرگ ہیں, جو فقیر ہیں, جن کے پاس پاورٹی ہے, ان کی مدد کرنا ہے. مگر اگر کسی گھرانے کے بچوں کی تربیت دے دیں, ایک زمانہ وہ آئے گا وہ بھی دوسروں کی مدد کے قابل ہو گئے. میں نے اپنی زندگی میں ایسی فیملیز پر ورک کیا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک فیملی ایک ہی کمرے میں رہتی تھی, 5 بچے, آج ان کے 5 گھر ہیں, 5 یہ ہیں. وہ ایجوکیشن کے ذریعے سے, صرف اور صرف ایجوکیشن. اگر ہم لوگ چاہتے ہیں دین نے جو بتایا ہے وہی راستہ سچا ہے, اس کو اختیار کرنا ہے, تو قرآن کے اس رہنمود پر, اس گائیڈ لائن پر کام کریں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. دوسرا ایشو آج کل بہت زیادہ ہمیں الجھا کے رکھ دیا گیا ہے, خصوصاً پاکستان میں, خصوصاً پنجاب میں. میں نے پنجاب ہی میں ایک مجلس میں کہا تھا, پنجاب یہ زرخی زمین ہے, ویری کلٹیویٹڈ لینڈ ہے. اس میں ہر چیز بو سکتے ہیں, گلاب بھی اچھے نکلتے ہیں, پھول, کانٹے بھی ویسے نکلتے ہیں. تو پنجاب کو ویسٹ نے بہت اچھی طرح سے چنا ہے. اٹ از دی بیسٹ پلیس ٹو, وہ بہترین مقام ہے جہاں پر ہر طرح کا بیج ڈالا جائے. وہ بحث ہے شہادت ثالثہ کی. شہادت ثالثہ کے معنی نماز میں تیسری شہادت کی گواہی, یعنی اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وعجل کے بعد آیا ہم کو پڑھنا ہے اشہد ان علی ولی اللہ, پڑھنا ہے یا نہیں ہے؟ اس کی بحث بہت زیادہ لوگوں نے کی ہے. میں چونکہ ذرا سا ایزیلی بحث کرنے کا عادی ہوں, لاجیکل گفتگو کرنے کا عادی ہوں. 2 طرح کے جواب ہیں. ایک علمی جواب ہے جس سے آپ لوگ سو جائیں گے, تھک جائیں گے. مگر ایک جو ہے اینٹ کا جواب, پتھر سے آسان جواب, 2+3=5. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, آج بھی شیعہ حضرات مکے میں موجود ہیں, شیعہ مکے میں موجود ہیں, شیعہ مدینے میں موجود ہیں. جائیے مدینے, شیعہ مدنی شیعہ موجود ہیں. یہ کون شیعہ ہیں؟ انہوں نے ان کے والد کو, 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 چین یہاں تک کہ اماموں سے ملاقات کی ہے. کم از کم مدینے والے تو ہیں نا بھی. وہاں جا کے پیچھے نماز پڑھیے, دیکھیں تشہد کیسا ہے. میجورٹی شیعوں کی عراق میں, وہاں جا کے نماز پڑھیے, دیکھیں تشہد کیسا ہے. ایران میں میجورٹی, جا کے دیکھیے. اور اس کے بعد بحرین میں میجورٹی ہے, جائیے کسی بھی مسجد میں جا کے کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ کے دیکھیے کیسے تشہد پڑھتے ہیں. اسی طرح سے کویت میں 40% شیعہ ہیں, وہاں جا کر کے دیکھیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. آل آف اے سڈن یہاں پر باطل نے اتنا کام کیا ہے, مجھے اتنا دل جلتا ہے کہ اسی مسجد میں مجھے لے جایا گیا, میں نہیں بتانا چاہتا ولیج سٹی کون سا ہے, لے جایا گیا. مولانا یہ مسجد میں 2 نمازیں 2 جماعت ہوتی ہیں, ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت, دوسرے مولوی صاحب آتے ہیں, ایک شہادت ثالثہ والا, ایک شہادت ثالثہ والا. نہیں, اگر مسجد کو بانٹ دیا ہے تو اب کیا باقی رہا؟ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا ہمارے پاس. یہ کرٹیکل ایشوز ہیں. اس کو میرے نوجوانوں خدا کے واسطے خطابت کی بلیک میلی میں مت جاؤ. ساری میں بہت ہی خطرناک استعمال کر رہا ہوں الفاظ کو. خطیب جو ہیں اپنے خطابت سے, اوریٹری سے آپ کو بلیک میل کرتا ہے, ایموشنل بلیک میل. مثلا مولا سے محبت, کس سے مولا سے محبت نہیں ہے؟ ایک خطیب نے یہاں تک کہا کہ جو مولا کی محبت نہیں رکھتا
تو وہ شہادت ثالثہ نہیں پڑھتا، اور جو نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ مجھے دوسرے میں مجھے موقع ملا، اگر ایسی ہی بات ہے تمہارے والد نہیں پڑھے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ آل آف اے سڈن ان چیزوں کو لایا کیوں جا رہا ہے؟ ہم کو ضمنی باتوں میں الجھایا جا رہا ہے تاکہ جو بڑا کام ہے وہ لوگ کرتے رہیں۔ $6 ٹریلین سعودی کے، حجاز کے، امریکہ کے پاس ہیں، وہ لوٹے گا کیسا؟ جب ہم لوگ ایسے سوتے رہیں گے تو وہ لوٹتے رہیں گے۔ اصل مین آئیڈیا ہے ہماری غفلت میں، ہم کو غفلت میں ڈالنے کا، تاکہ وہ زیادہ اپنا الو ٹھیک کریں۔ آپ کا کبوتر بگاڑتے ہیں اپنے الو کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ مومن کو ذرا سا ہوشیار رہنا چاہیے اور ایسی پینیٹریشن سے بچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے کہ اس میں جو اسپیشلائزیشن ہے، ہم کتنے اسمارٹ ہیں۔ خدا نخواستہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہارٹ کا پرابلم ہے، تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ چلے جائیے میکینک کے پاس، نہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ کیوں بھی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس کیوں جاؤ؟ کسی کے پاس چلے جاؤ۔ عقل کہہ رہی ہے یار سیدھا سیدھا۔ جب آپ کی چھوٹی سی عقل یہ کہتی ہے کہ میرے پرابلم ہے، مجھے اسپیشلائزیشن میں جانا ہے، کیا دین اتنا سستا ہے ہر ایک کے پاس چلے جائیں؟ نہیں بھئی، دین میں بھی اسپیشلائزیشن ہے، ان کے پاس جائیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللہ۔ مگر صلوات ایسی پڑھیے کہ نجف تک آواز ہے، آخری آواز تک۔ ہاں میں بتاتا ہوں، ہمارے پاس گواہی ہے موجود۔ کس کی گواہی موجود ہے؟ تشہد میں درود کا پڑھنا واجب ہے۔ توجہ کا طالب بہت اچھی طرح، نہ صرف ہمارے پاس، برادران اہل سنت کے پاس بھی تشہد میں درود کا پڑھنا واجب ہے۔ وہ لوگ درود تفصیلی پڑھتے ہیں، ہم لوگ درود مختصر پڑھتے ہیں جس میں اگلے پچھلے سبھی آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس درود تفصیلی میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ لیکن ہم لوگ شارٹ اینڈ سویٹ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اگلے بھی آ گئے پچھلے بھی آ گئے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجهم۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، درود واجب ہے، یعنی جزء تشہد ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کے بعد درود جو ہے واجب ہے، فرض ہے، فرض ہے، سنی بھائیوں کے پاس بھی ہمارے پاس بھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر میں اشہد ان علی پڑھا تو حسن نکل گئے، اگر حسن پڑھا تو حسین نکل گئے، حسین پڑھا تو زین العابدین نکل گئے، زین العابدین پڑھا تو محمد باقر نکل گئے، ایک کو نام لیا دوسرے نکل گئے۔ لیکن جب درود پڑھا تو علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ سیدھی سمپلسٹ چیز ہے، لاجک سمپل ہے، اور اس کو انشاءاللہ ریکارڈڈ ہے، 100 مرتبہ سنیے، آسان ہو جائے گا مسئلہ۔ اپنے آپ کو اچھی طرح سے سمجھیے کہ باطل اپنی طرف سے پوری طرح سے کوشش کر رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگ الجھ کے اچھے اچھے بڑے کام نہ کریں۔ اب جو سبجیکٹ لے رہا ہوں بڑا قیامت کا سبجیکٹ ہے۔ اٹ از ویری ٹف چوائس۔ ابھی میں نے آتے ہوئے دیکھا یہاں پر باہر کچھ بینچز رکھے ہوئے ہیں، کچھ تیاری ہو رہی ہے۔ میں سمجھا کون ذبح ہو رہا ہے بھئی یہاں پہ، نہیں معلوم کون قربانی دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کو کوئی خواب مل گیا تھا کیا ہے، کوئی ہر ایک ابراہیم بن گیا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لیے آیا ہے، کیا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم، مگر یہاں تیاری میں نے دیکھی۔ میرے نوجوانوں سے گزارش ہے پلیز، آپ کے جذبے کی ریسپیکٹ مجھے بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگ محبت امام حسین نہیں کر رہے ہیں، مگر حسین کیا چاہتے ہیں اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ امام حسین کا ہدف کیا ہے اس کو سمجھنا ہمارا سب کا فریضہ ہے۔
اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایکشن مجھے سرٹیفکیٹ ملی ہے یا نہیں ملی ہے، نہ میں جواز پہ بات کرنے والا ہوں، نہ ہی تحریم پہ بات کرنے والا ہوں، میں ایک سمپل لاجک پیش کرنے والا ہوں۔ میرے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ ذرا سا بڑا انجیکشن ہے تو ذرا سا سہلائیے، صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد چونکہ کرٹیکل ایشوز کو لیا گیا ہے پورے عشرے میں، یہ بھی کرٹیکل بہت بڑا ایشو ہے شیعوں کے لیے، اور شب عاشور سے بہتر کوئی رات نہیں ہے۔ اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی، پروردگارا مجھے بولنا کی ہدایت دے تو ہدایت کا بولنا دے، اور اسی طرح سے تقوی مجھے، پرہیزگاری مجھے عطا فرما کہ زبان سے تیری خوشنودی کے جملے ادا ہوں، نہ یہ کہ میں کسی کو پلیز کروں، کسی کو ریکگنائز کروں۔ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں بہت اچھی طرح سے نوجوانوں اور آخری صفوں تک جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ، وہاں پر گراؤنڈ پہ بھی دیکھنے والے، سب سے گزارش ہے آپ لوگ تہذیب دین سے، میں نے گزارش کی تھی کہ جلوس میں بھی کوشش یہ کریں کہ پیچھے کچرا نہ چھوڑیں، تاکہ پتہ چلے کہ شیعہ گیا ہے، طاہرین کا ماننے والا گیا ہے۔ مجلس میں بیٹھی ہوئے میری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اٹھے تو چاروں طرف دیکھیں کہیں ٹیشو ایشو تو نہ ہٹ گیا ہو، اس کو لے ایک جگہ جمع کریں۔ گراؤنڈ پہ رہنے والے، گاڑیوں میں آنے والے ایسا نہ چھوڑیں کہ گاڑی جانے کے بعد پھر 20-25 مومنین جائیں وہاں جا کر کے آپ کے ٹریش کو جمع کریں۔ کیوں بھائی ایسی عادت کیوں؟ ایسی عادت ڈالیے کہ جو ہماری ذمہ داری کم از کم میں پورا کروں گا تو دوسرے کو زحمت نہیں ہوگی۔ ہماری آنکھوں سے کسی کو زحمت نہیں ہونا چاہیے، ہماری زبان سے کسی کو زحمت نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو زحمت نہیں ہونا چاہیے، دین یہی سکھاتا ہے۔ بہرحال یہ بریکٹ میں ہے، یہ اصل نہیں آیا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد۔ کربلا کے واقعے کے بعد، کربلا کب ہوئی؟ 61 ہجرہ، 61 ہجرہ کا بگننگ، یعنی محرم پہلا مہینہ ہے اس کی بگننگ۔ اس کے بعد کون امام ہیں؟ کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد امام ہے۔ کتنے سال امام رہے امام سجاد؟ اور یہ بھی میں نے بتایا تھا، ہم لوگ شیعوں کو کم از کم پاسپورٹ انفارمیشن آف دی امام رہنا چاہیے، اتنا کہ والد کا نام، ان کا نام، ماں کا نام، کہاں پیدا ہوئے، کہاں شہید ہوئے، کہاں ان کا روضہ ہے، اتنا کم از کم بیسک معلوم ہونا چاہیے۔ 35 سال امام سجاد زندہ رہے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، 9 امام، 12 امام تک۔ اسے لانگ ویز، کتنا سال؟ 1-2 سال نہیں، 2 سینچوری۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ، 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہ کی ولادت کب ہوئی؟ بہت آسان، بچوں کو یاد کرنے کا بات طریقہ، 255، اگر پلس لگا دیجئے 12، 255 ہجرہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 260 میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی۔ تب سے امامت، ہم کس کی ولایت میں ہیں؟ امام زمانہ کی ولایت میں۔ اب اس وقت کس کی امامت چل رہی ہے؟ امام کی ولایت چل رہی ہے۔ ان کو ریپریزنٹ کون کر رہا ہے؟ مرجع ریپریزنٹ کر رہا ہے، ولایت ریپریزنٹ کر رہی ہے۔ اصل میں کس کی ولایت ہے؟ ولایت امام زمانہ۔ تو 61 ہجری سے 260 تک کتنا عرصہ ہوا؟ 200 ایئرس، 1-2 سال نہیں ہے، 200 سال، ناٹ اے جوک، آسان کام نہیں ہے۔ اور 200 سال میں کتنے امام ہیں؟ 9 امام ہیں، 1-2 امام نہیں، 9 امام ہیں۔ 9 اماموں نے عزاداری کی ہے، اور عزاداری جس طرح سے امام سجاد کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ پانی دیکھتے ہی السلام علیک یا ابتا قتیل العطشان، ایک مرتبہ نہیں، 35 ایئرس، 35 سال، جب بھی پانی دیکھا بابا کو یاد۔ وضو کا پانی جب آتا تھا تو اتنا گریا کرتے تھے، مضاف میں تبدیل ہو جاتا تھا، آپ اندازہ نہیں کرتے کتنے آنسو چاہیے
کہ پانی مضاف ہو جائے، مکس ہو جائے اتنا کہ وہ پانی نہ رہے تو پھینک دیتے تھے۔ آسان نہیں ہے مسئلہ اتنا گریا کرنے کا، یہ آزاداری۔ اس کے بعد پانچویں امام، بعض اماموں کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ اوپنلی کچھ کر سکیں، سفوکیشن میں تھے، جیسے باب الحوائج، آسان مسئلہ نہیں ہے امام موسی کاظم کے زمانے میں، لیکن امام رضا کو ذرا سا تھوڑا سا 1 سال باقاعدہ اوپنلی حکومت بھی ملی، اوپنلی تھوڑی دیر سے وہ لوگوں نے پولیٹیکل ایشو بنایا تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، وہ موقع بھی ملتا ہے۔ اور تھوڑا سا سانس لینے کا موقع پانچویں امام کو، چھٹے امام کو ملا، اتنا ملا کہ بنی عباس بنی امیہ جھگڑا کر رہے تھے، اماموں کو موقع ملا اتنی شریعت کو بتا دیں۔ آج فقہ محمدی فقہ جعفری ہے، تو آپ کے پاس اتنا یعنی فاؤنڈیشن آف یونیورسٹی امام باقر نے ڈالی اور امام صادق نے اس کو پیک تک پہنچایا۔ 4000 اسٹوڈنٹس 90 سبجیکٹس پہ امام نے گفتگو کی، جس میں ہر مکتب فکر جمع ہوتا تھا، ہر اسکول آف تھاٹ جمع ہوتا تھا۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ آپ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اماموں کو موقع نہیں ملا، سفوکیشن کا زمانہ امام باب الحوائج، اس کے بعد امام جواد، امام ہادی اور امام حسن عسکری، بہت ہی حالات ٹائٹ ہیں، جہاں پر رونے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پر مجالس کی اجازت نہیں ہے، جہاں پر جس طرح سے آج دنیا میں سفوکیشن کی حالت بنائی گئی ہے، دبئی میں UAE میں بنا دی گئی ہے، اور اسی طرح سے حجاز میں سعودی میں کھلا کوئی مجلس نہیں کر سکتا، اور شیعہ کے ایریا میں بھی آج کل دیکھیں کل ہی جو ہے بندوق کے ذریعے سے داخل ہوئے اور کئی کو زخمی کیا، نہیں معلوم کتنے شہید کر دیے گئے۔ یہ حالات ہیں، لیکن آزاداری الحمدللہ چل رہی ہے۔ حتیٰ UAE میں تو جو تھوڑی سی آزادی تھی اس کو بھی آہستہ آہستہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سچویشن جیسے اماموں کے زمانے کی سچویشن ہے، کہیں پر آزادی ہے، کہیں پر آزادی نہیں ہے، اور جو آزادی ہے وہاں پر بھی سلولی ہمیں ایسے کارنر پہ لیا جا گیا جو سسٹمیٹک ہے، اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ ہیں تو ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہ۔ 30 سال پہلے کی، 40 سال پہلے کی کراچی کی آزاداری، اس کا تصور کریں۔ جو لوگ میرے ایج کے ہیں، میرے سے اور جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، جب جلوس نکلتا تھا تو کیا شان و شوکت ہوتی تھی، کتنے مسلمان بھائی آتے تھے، سنی بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، پورا مجمع رہتا تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ جلوس میں کنفائن کر دیا گیا، سوائے شیعوں کے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس کے معنی کوئی سسٹمیٹک کام ہوا ہے، اور اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے اللہ کی پناہ ہے۔ کون کون یہاں پر ہم کو لا لیے خدا ہی جانتا ہے۔ یہ کرٹیکل ایشو ہے، ہم کو سوچنا ہے کہ کیوں یہاں تک پہنچ گئے۔ ان میں سے بڑی وجہ ممبر ہے، ممبر سے ایسی باتیں کی گئیں جس میں نفرتیں پھیلائی گئیں، اور باقاعدہ سسٹمیٹیکلی ہماری آزاداری پر کس کے ذریعے سے؟ غیر کے ذریعے سے نہیں، اپنے والوں ہی کے ذریعے سے ضرب لگایا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ اب ذرا صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہ۔ 5ویں امام، اور پھر میں دہراؤں گا، حجت جس کو کہتے ہیں، پروف جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس 4 سورسز آف پروف ہیں، 4 سورس کی ضرورت ہے، یا قرآن بولے، یا حدیث بولے، یا عقل بولے، یا اجماع۔ اجماع جو ہے کنسنٹ آف علماء، عام لوگوں کا اجماع نہیں ہے۔ مثلا خمینی سے لے کر خمینی، آیت اللہ سیستانی، اگر رہبر تک، سب علماء ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں، اس کا نام ہے اجماع علماء۔ یہ 4 چیزیں سورس ہیں، ان میں جو سیکنڈ چیز جو سورس ہے وہ سورس ہے حدیث معصوم، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ یا معصوم بتا دے، یا زبان کے ذریعے سے، یا عمل کے ذریعے سے، یا کسی کو کرتا ہوا دیکھے امام کچھ نہ بولیں، یہ ہو گیا امام کا اکنالجمنٹ، اس کو کہتے ہیں حجت۔ توجہ کا طالب ہوں، معصوم کا قول یعنی سیئنگس آف دی معصوم، معصوم کا عمل ایکشن آف دی معصوم، معصوم کی تقریر یعنی اکنالجمنٹ آف این ایکٹ بائی دی معصوم، اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم۔ ہو گئی نا بات؟ اب آئیے کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد سے لے کر 12ویں امام تک کسی امام نے خونین ماتم نہیں کیا،
ماشاءاللہ جتنے بھی بچے نوجوان ماتم کر رہے ہیں، زنجیر چلا رہے ہیں، محبت اہل بیت میں ہے نا بھائی، کسی اور کی محبت میں نہیں۔ حسین کا نام آیا، جان دینے کے لیے تیار ہے، مولا خون دینے کے لیے تیار ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے پاس حکم معصوم چاہیے نہیں ہے۔ آیا معصوم نے منع کیا ہے؟ منع بھی نہیں ملتا، اسی لئے بعض مہاراجے نے اجازت دی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کہیں کھلا منع نہیں ملتا۔ میرا جو پوائنٹ آف ویو کہیں فوکس ہے، کہیں اور فوکس ہے، میرے ساتھ رہیے۔ پاکستان کا جو اسٹیٹ گیم ہے، کھیل ہے، وہ ہے کرکٹ۔ اگر کسی پلیئر سے محبت ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی کے اسٹائل کی بال بناتے ہیں، اسی کے اسٹائل کی جرسی پہنتے ہیں، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم فالوئنگ یو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جب کبھی انسان محبت کرتا ہے، امیٹیٹ کرتا ہے جس سے محبت کر رہا ہے، یہی تو محبت ہوئی کہ نہیں؟ تو کیوں نہیں امام سجاد کی امیٹیٹ کریں؟ کیوں امام باقر کی امیٹیٹ کریں؟ کیوں امام صادق کی نہیں کریں؟ کیوں نہیں امام مصعب بن جعفر کی؟ کیوں نہیں امام رضا کی؟ لے کر کے جائیے 12ویں امام تک۔ ان سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے محبت، ماشاءاللہ بہت محبت۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں۔ کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے؟ ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں۔ ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یا علی صلوات اللہ۔ وعجل فرج۔ ہم ذکر مرتضیٰ چھیڑا، کیا برا کیا میں نے، آپ اس طرح پہلو کس لیے بدلتے ہیں؟ الحمدللہ محبت ہے مولا کی، اہل بیت کی محبت ہے، ہم لوگ اسی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ گرمی ہے، یہ پسینے بہہ رہے ہیں، اتنی کنجکشن جگہ ہے، مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے جیسے جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ جنت ہے، کسی کو نصیب نہیں ہے، یہ ماحول کسی کو نصیب نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سب لوگ محبت اہل بیت میں یہاں پر جمع ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ایک بار بار ایک حدیث دہرائی جاتی ہے، ایک روایت دہرائی جاتی ہے، وہ ہے اویس قرنی کی، اور اسی کو دلیل پیش کی جاتی ہے۔ اب ایسے معلومات ہے جیسے کہ کسی مرجع کے سامنے وہ حدیث ہے ہی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس ہم ہی جانتے ہیں۔ اس حدیث کو اتھینٹک ہے یا نہیں اس میں جانا نہیں ہے، میری جو لاجک ہے بالکل صاف ہے۔ 9 اماموں کے زمانے میں 200 سال میں کوئی نبی، کوئی امام نے خونین ماتم نہیں کیا۔ عزاداری کیسی کی؟ ادھر محرم کا چاند نظر آتا تھا، صفِ ماتم بچ جاتی تھی، ماتم ہوتا تھا، بالکل ماتم بیٹھے کھڑے ہوں۔ یہ اظہار اینگر ہے، اور اس کو کہتے ہیں پیسیو ریزسٹنس۔ ان کے مقابل میں جو دوسرا جو دل میرا جلتا ہے، میرے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں سمجھیں اس چیز کو۔ آج کل فنگر ٹپ پر بہت سا انفارمیشن ملنے لگے ہیں نا بھئی، آپ کو ہر ایک کے پاس ماشاءاللہ۔ گوگل میں جائیے، لفظ شیعہ ٹائپ کیجئے، دیکھیے کیا آتا ہے۔ شیعہ ٹائپ کیجئے، دیکھیے فرسٹ کیا چیزیں آتی ہیں۔ اگر نہج البلاغہ آ جائے تو میں آپ کا غلام بن جاتا ہوں، اگر صحیفہ کاملہ آ جائے تو میں آپ کا غلام بن جاتا ہوں، اگر رسالۃ الحقوق آ جائے تو میں غلام بن جاتا ہوں، امام صادق کی مصباح الشریعہ آ جائے تو آپ کو،
اتنا علم آپ کا، اتنا ٹریجر آپ کا جس کا اندازہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ آتا نہیں ہے۔ جیسے ہی شیعہ ڈالتے ہیں تو سوائے ایک خونخوار مجمع کے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ تو اس کے معنی کہ اس کے پیچھے باقاعدہ کوئی پلاننگ ہے جو آپ کے دین کو اس کارنر پہ لے جانے کی۔ آپ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، کچھ اور ہیں۔ یہ آپ کے حرکتوں سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیجئے نہ کیجئے، یہ آپ کے سامنے نتیجہ نکالیے، اور لوگ یہ پیس ڈال کر کے ساری دنیا پہ بدنام کرنے کی کوشش کریں، باقری آزاداری کے خلاف ہیں، کچھ بھی کریں۔ میں حقائق کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ حقائق دی ریالٹی۔ آرگنائزرز کے گردن پہ ذمہ داری ہیں، ہم لوگ ان باتوں کو پروموٹ کریں جس سے خوشنودی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہو۔ آج رات کو خطبات مولا امام حسین کیوں نہیں پرنٹ ہوئے؟ آج خطبہ امام حسین کیوں نہیں دیا گیا؟ کتنے خطبے دیے مولا میدان کربلا میں؟ 4 یا 5 خطبے دے، اس کے ایکسٹریکٹ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ کوئی یاد نہیں کر رہا ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، کوئی بے ہوش ہوگا تو دوا کیسے ڈالنا چاہیے، اگر کوئی زخمی ہو گیا تو اس کو کیسے سینا چاہیے۔ یہ دین کو اس مقام پر لایا گیا ہے، یہ کرٹیکل ایشوز ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں خدا کے لیے۔ اور میرا یہ 21واں سال ہے، 12 سال کے بعد 6 سال بریک کے بعد میں پھر آیا ہوں، 13واں سال یہاں محفل مرتضیٰ میں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجھے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، نہ کسی سے دشمنی ہے، نہ کسی سے محبت ہے۔ محبت ہے تو اہل بیت سے محبت ہے۔ مجھے وہ بولنا ہے جس سے اہل بیت راضی ہو جائیں۔ یہ گھبرانا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسی لیے مجھے ساتھ دینا ہے، نہیں، ہونے پہ مجھے ساتھ دینا نہیں ہے۔ رانگ میجورٹی کرے تو اچھا نہیں ہوتا، اور مائنارٹی اچھا کرے تو سچ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کربلا 72 ہے۔ یہ دین ہے، یہ ریلیجن ہے۔ امید ہے کہ میرے نوجوان اس پر ذرا سا محبت میں آ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے میں نے مصائب کا ہے، اور شب عاشور بھی ہے۔ آداب شب عاشور یہی ہے کہ مسکرائیں نہیں۔ آداب شب عاشور یہ ہے کہ آپس میں پرسا دیں۔ آدم اللہ اجورنا اجورکم بمصابنا الحسین وجعلنا وإیاکم۔ جس طرح سے رشتہ دار جب مرتے ہیں تو آپس میں کیا کرتے ہیں؟ پرسا دیتے ہیں نا، بھائی کو بھائی، آپس میں پرسا دیں۔ شب عاشور ہے، پرسا دینے کی رات ہے۔ کیا پرسا دینا ہے؟ کس کو پرسا دینا ہے؟ جو زندہ رہتا ہے اسی کو پرسا دینا ہے۔ کس کے پاس جائیں؟ امام زمانہ کے پاس جائیں، مولا ہم آئے ہیں۔ یہ چھوٹی سی حقیر یہ خدمت ہے، یہ مولا کا کلام ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کلام کو چاروں دنیا کے سامنے پیش کر سکوں۔ عزیزان گرامی، اسلام لاجیکل ہے، اسلام بہت زیادہ عقلی ہے، ریزننگ ہے، اور اس ریزننگ کو ٹاپ پر لے جانے والا مکتب اہل بیت، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ ایک واقعہ شب عاشور کا، نوجوانوں کو اپنے جوش و ولولے کو کس طرف موڑنا چاہیے، اگر سیکھنا ہے تو کربلا سے۔ شب عاشور ہے، اور حضرت عباس تلوار پہ سائیکل کر رہے ہیں، شارپننگ دس سوارڈ، سائیکل کہتے ہیں شارپن کرنا، تیز کرنا، اور سامنے مشعل رکھی ہوئی ہے۔ اب جذبہ سمجھتے ہیں کہ عباس کا کون ہے، جس کے لیے مولا نے کہا عقیل مجھے ایسے گھرانے میں شادی کرا دو جس سے مجھے ایسا بیٹا ہو جو حسین کی مدد کرے۔ یہ اس چیز کو کون سن رہے ہیں؟ عباس بچپنے سے سن رہے ہیں، ان کا وجود حسین کے لیے ہے۔ تلوار پر سائیکل ہو رہا ہے، سامنے مشعل رکھی ہوئی ہے، چہرے سے جلال نمودار ہیں، پیپل کوڈ سے کہ بالکل ریڈی، بہت تیار ہیں۔ اور 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کو جدا نہیں کیا جا سکتا، 2 سے۔ امام حسین کا نام آئے گا تو زینب کو ضرور یاد کرنا پڑے گا، اور اسی طرح سے اگر عباس کو یاد کرنا ہے تو سکینہ کو ضرور یاد کرنا پڑے گا، حتیٰ یہاں تک کہ آپ کے علم مبارک کے ساتھ ایک مشکیزہ بھی لگا ہوا ہے۔ اتنا دونوں میں قربت۔ جناب سکینہ نے غور سے دیکھا کہ شی کوڈ اسیس، کہ وہ سمجھ گئیں کہ
چچا کو غیظ ہے، غصہ ہے، تیاری ہو رہی ہے، بھاگتے ہوئے بابا کے پاس آئیں، بچی بابا دیکھیے چچا کو غیظ آ گیا ہے، چچا کو غیظ آ گیا ہے۔ امام نے دور سے دیکھا، ہاں یہ ہو بہو جلال حیدری ہے، اب اس کو روکے کون بھائی؟ اس کو روکنے کے لیے فاطمہ کی ضرورت ہے، حیدر کے جلال کو روکنے کے لیے فاطمہ زہرا کی ضرورت ہے۔ شاید اسی لیے ثانیہ فاطمہ کربلا میں آئی ہے، ثانیہ زہرا کربلا میں آئی ہے۔ مولا حسین زینب کے پاس آئے، بہن زینب جاؤ، جا کر کے عباس کو روک دو۔ میرے نوجوانوں، جوش و ولولہ عباس سے زیادہ کوئی جوش رکھ سکتا ہے؟ اگر اجازت مل جاتی تو کربلا کی تاریخ ہی کچھ ہو جاتی، حالات ایسے ہو جاتے۔ اتنا جوش رکھنے والا، لیکن کیسے اپنے جذبات کو موڑ رہا ہے، یہ لیسن ہے شب عاشور، ہم سب کو سیکھنا ہے۔ جناب زینب آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے قریب پہنچی، آواز دی عباس، وہاں جواب ہی نہیں آیا، اس لیے کہ یہاں تو بالکل مدہوش ہے نصرت امام میں۔ کل اجازت مل جائے تو دنیا کو بتا دوں گا، کل اجازت مل جائے تو دنیا کو بتا دوں گا۔ عباس جواب ہی نہیں آیا، تیسری مرتبہ فاطمہ۔ حضرت عباس نے دیکھا شہزادی سامنے کھڑے ہو گئے۔ شہزادی آپ نے کیوں، آپ نے بلایا کیوں نہیں؟ آپ نے حکم دیا تو میں آ جاتا، آپ کو یہ زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب زینب نے کہا بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے آنا پڑا۔ شہزادی ایسی کیا بات ہے؟ آپ نے حکم دیا ہوتا میں خود آ جاتا، آپ کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عباس کچھ ایسی بات ہے کہ مجھے آنا پڑا۔ شہزادی ایسی کیا بات ہے؟ عباس اگر کوئی چیز مانگوں تو کیا تم دے دو گے؟ حضرت عباس نے کہا اگر میرے اختیار میں کائنات ہو تو آپ کے قدموں پہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادی بتائیے کیا چاہتی ہیں آپ؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ میرے نوجوانوں اچھی طرح سے سنو، اچھی طرح سے، جذبہ ولایت کے اندر میں چلے جانا ہی دین ہے۔ اپنے جذبے کو معاف کر دینا ولایت کے حکم پر ہی دین ہے۔ حضرت عباس سمجھ گئے یہ زینب کا حکم نہیں ہے، یہ مولا حسین کا حکم ہے۔ تلوار کو نیام میں رکھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نوجوانوں کرٹیکل ایشو میں، اس ایشو کو میں نے بہت ہی تفصیل سے لاجیکلی سمجھا دیا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ لوگ جوش و ولولے کو ڈھالیے اس ایکشن میں جس سے مولا امام حسین خوش ہو سکیں۔ اے حسین تو کتنا غریب ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ آواز ختم نہیں ہوئی، ابھی پکار رہا ہے، کون ہے میری مدد کرنے والا ہے؟ Who is there to help me؟ ابھی بھی پکار رہا ہے مولا حسین، کون ہے میری مدد کرنے والا؟ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری فریاد کو پہنچنے والا؟ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، یہ امام حسین نہیں بول رہے ہیں، قرآن کی آیت بول رہی ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تم اللہ کی مدد کرو، تمہاری مدد اللہ کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ کہ اللہ محتاج ہے؟ علماء کہتے ہیں اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اب یہاں پر حسین کون ہے؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ وہ پکار رہا ہے حل من ناصر۔ ایک مرتبہ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، خیام سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین قریب پہنچے، زینب ابھی میں زندہ ہوں، روتی کیوں ہوں؟ جناب زینب آئیں، بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے جھولے کو چھوڑ دیا، جھولا چھوڑ دیا ہے بچے نے۔ ایک مرتبہ آواز دی ذرا دے دو، شاید دشمنوں کے ان اشقیاء کے دلوں میں محبت الفت آ جائے، رحم دلی آ جائے۔ اس بچے کی پیاس کو دیکھ کر کے باہر جانے کا مسئلہ آیا، رباب نے چھوٹا سا کرتا بدلا، چھوٹی سی ٹوپی پہنائی، والی کے حوالے کیا، جلتی دھوپ ہے ذرا ابا کا سایہ کر لیجئے۔ حسین بچے کو لے کر کربلا کے بلند مقام پر آئیں۔ اے فوج اشقیاء، یہ ننھا بچہ ہے، 3 دن کا پیاسا ہماری طرح ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، یہ
प्यासा है, इसको पानी पिला दो। कोई जवाब नहीं आया। इमाम हुसैन ने अली असगर को जलती रेत पे लिटाया, पीछे 2 कदम हटे। अगर तुम समझते हो इसके बहाने मैं पी लूँगा, तुम खुद आओ, इसको पानी पिलाओ। मगर कोई नहीं आया। हुसैन ने अली असगर को उठाया। है हुज्जत खुदा के फरजान, तुम अपनी हुज्जत को पूरी कराओ। सूखे से होंठ, नन्ही ज़बान। एक मर्तबा तहलका मच गया फौज अश्किया में। समझ गया इब्न साद कि हुसैन ने अपना हरबा कर दिया है, इंसानियत को झंझोड़ दिया है। आवाज़ दी, हरमला इक़्ता कलाम अल हुसैन। हरमला इक़्ता कलाम अल हुसैन। और मला कौन? उसकी जवामर्दी के किस्से सुनते ही रहते हैं। कमान में तीर को जोड़ता है, बड़ी ही हिम्मत से चाहता है कि छोड़ें। हाथ कांपने लगे। किसी ने पूछा क्या हुआ, तेरी इतनी हिम्मत, हाथ क्यों कांप रहे हैं? कि जब भी मैं कमान में तीर को जोड़ता हूँ, मैं देखता हूँ एक बुजुर्ग है, गोया रसूलुल्लाह है, इस बच्चे के सामने अपने गला को पेश। तीर चला अली असगर के गले पर और हुसैन के बाजुओं पर। खुदा किसी गम में न रुलाए। अब बच्चा मुनक़लिब हो गया। कल जो जवान हैं जुलूस में जाएं, बुज़ुर्ग हैं आमाल आशूरा करें, जो जा सकते हैं जाने की कोशिश करें, दुनिया को बताएं पयाम हुसैनी क्या है। अज़ीज़ान गिरामी, आमाल का एक हिस्सा ये है, आगे बढ़िए, कहिए इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदन बिक़दाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। फिर पीछे हटिए, इन्ना लिल्लाह। ये क्या कर रहे हो? का हुसैन बच्चे को लेकर आगे बढ़ते जाते थे। इन्ना लिल्लाह। ए हाजरा, सफा व मरवा पानी की तलाश में जाना हो रहा है, इस बच्चे को लेकर किस तरफ जाए? एक रिवायत ये कहती है कि इमाम बच्चे को लेकर ख़याम के करीब गए, रबाब को नहीं पुकारा, ज़ैनब को आवाज़ दी, रबाब दौड़ी हुई आई, मेरे वाली मेरा बच्चा पानी पी लिया, मेरा बच्चा पानी पी लिया। इमाम ने अबा को हटाया, माँ का दिल था, उबल आया, पहला सवाल किया, अमिस्लो का युनहार, ऐ मेरे लाल, क्या तुझ जैसा भी ज़िबा होता है? वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुल क़ल्बि या मातम हुसैन या हुसैन।